ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ اگر اسے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں تو آپ یقین جانیں آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، آج کا جوہری عمل۔ حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمت، جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ کے پوتے ہیں، ایک عقیدت مند آپ کی شہرت سن کر آپ سے ملنے آپ کی خانقاہ پر حاضر ہوا۔ جب وہ آپ سے ملا اور اس نے آپ کے چہرے پر نور دیکھا اور وہ آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ جو آپ کے چہرے پر نور ہے اور یہ جو خوبصورتی ہے، اس کا راز یقیناً آپ کی غذا میں ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں بھی وہی غذا طلب کروں گا جو شاہ صاحب خود کھاتے ہیں۔ اسے ٹھہرایا گیا۔ ٹھہرانے کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو انتظامیہ جو مریدین تھے انہوں نے جب اسے کھانا پیش کیا تو اس نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے بھی کیا معاملہ ہے۔ تو اب وہ کھانا بھی بڑا لاجواب تھا۔ تو جب وہ کھانے کی طرف اس نے دیکھا تو وہ کھانا ایسا تھا کہ وہ کسی امیر سے امیر آدمی کی دسترخوان پر بھی وہ میسر نہ تھا، لیکن اس نے وہ باضد ہو گیا کہ نہیں، میں نے وہی کھانا کھانا ہے، میں نے وہی غذا جو ہے نا وہ کھانی ہے جو شاہ صاحب کھاتے ہیں۔ تو جب حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمت کو اطلاع دی گئی تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے دسترخوان سے جو ہے نا اس کے لیے کھانا بھجوایا، اور جب اس نے وہ کھانا دیکھا تو وہ کھانا کیا تھا؟ جو کی روٹیاں اور بے نمک سبزی، اور روٹیاں بھی خشک، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اب وہ بڑا حیران بھی ہوا اور شرمندہ بھی۔ اب اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ شاہ صاحب کی جو شخصیت ہے، خوبصورتی، یہ نور ہے، یہ سارا اس خوراک کی وجہ سے جو وہ کھاتے ہیں، اور وہ کوئی اسپیشل خوراک ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ شاہ صاحب یہ کھاتے ہیں تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور خلوت میں جا کر وہ اس نے معافی مانگی۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت میں جب آپ سے ملا تو آپ کی شخصیت، خوبصورتی، نور کو دیکھ کر تو میں نے یہ تصور کیا کہ یہ سب کچھ اس غذا کی وجہ سے جو آپ کھاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی وہی غذا کھاؤں گا اور اس سے مجھے بھی یہ خوبصورتی اور نور عطا ہوگا۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے نور دیکھا ہے اور یہ جو تم نے خوبصورتی دیکھی ہے، یہ غذا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے، اللہ کی حضوری کی وجہ سے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، اللہ کے قرب کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ نور اور خوبصورتیاں غذا کی وجہ سے ہوتی تو پھر عمرہ جو ہے وہ ان کے چہروں پر ہم سے زیادہ نور ہوتا۔ یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ اگر تم یہ نور اور یہ خوبصورتی جو اللہ والوں کے چہروں پر ہوتی ہے اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ کی حضوری حاصل کرو، اس کی اطاعت کرو، تسلیم سرخم کر دو اس پروردگار کے آگے۔ اور چونکہ وہ خوبصورتی کو پسند کرنے والا ہے، کیونکہ وہ خود بہت خوبصورت ہے، تو وہ پھر انسان کو جب اپنا قرب اور اپنی صحبت اور اپنی حضوری عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان ظاہری طور پر نکھرتا ہے اور مخلوق اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ متوجہ ہونے کے بعد جب مخلوق کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورتی اور یہ نور صرف چہرے پر نہیں ہوتا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بھی ہوتا ہے، ان کے علم میں بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ان کے عمل میں بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کسی ایک صوفی کی زندگی میں سے کوئی ایک عمل جوہر کی صورت میں آپ اپنی زندگی میں داخل کر لیں
تو آپ یقین جانیں کہ آپ سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں، آپ بھی خوبصورت ہیں۔ خوبصورتی جو ہے وہ مصنوعی طریقوں سے نہیں پیدا کی جاتی۔ خوبصورتی جو اصل ہے وہ اندر کی خوبصورتی ہے، اور اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب آپ کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، جب آپ اپنے اندر کو مزین کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، تو وہ جو اندر کی روشنی وہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، اور وہی خوبصورتی ہے۔ اسی خوبصورتی کو دیکھ کر اس عقیدت مند نے یہ گمان کیا کہ یقیناً شاہ صاحب جو کھانا کھاتے ہیں یہ سارا اس کا کمال ہے۔ تو یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں، آپ کے عمل میں، آپ کے چہرے پر وہ خوبصورتی اور نور نمایاں ہو، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، اور کسی بھی ایک صوفی کی زندگی سے کوئی ایک عمل جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئے، تو آپ بھی اس خوبصورتی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔